اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے آیت نمبر 21 تک پڑھا تھا، جس میں ہم نے اس کا ٹاپک نکالنے کی کوشش کی تھی کہ بندہ ناقدرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا، اللہ کے دین کی، اپنی زندگی کی، اور علم حاصل نہیں کرتا، اور جو رب کا کام ہے وہ نہیں کرتا۔ اور اس پر جب ہم نے آیت نمبر 20 دیکھا، جس پر بات آ رہی تھی کہ سچ کیا ان پر ابلیس نے اپنے ظن کو، اپنے گمان کو، اور کیا اس کا گمان، جو اس کا جو اسٹرگل تھا ابلیس کا، کہ اس نے سب کو اپنے قابو میں کرنا ہے، یعنی دنیا دار بنانا ہے۔ اور دنیا داری کوئی بری نہیں ہے، کوئی گناہ، کوئی لانتی پن نہیں ہے دنیا داری، لیکن دنیا داری میں وہ کام لانتی ہیں جو ہم اللہ کو ناراض کر کے کرتے ہیں، جو ہم اپنی نفسانی خواہشات کو بھی الہ بنا لیتے ہیں۔ تو ادھر جو بات ہو رہی تھی، جس پر ہم نے ہمیشہ اس بات کو باقاعدہ پروموٹ کیا کہ شیطان کی کوئی حقیقت نہیں اگر آپ مومن ہیں تو۔ اگر آپ مومن ہیں تو اس کا کوئی زور نہیں چل سکتا ہے، اس کے لیے نہ تعویذ کی ضرورت ہے، نہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ دم کی ضرورت ہے۔ صرف ضرورت ہے تو آپ کے مومن بننے کی ہے کہ آپ گناہ سے توبہ کریں، آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، آپ نے جو شرک جانے چھپے کھلے جو ہم گناہ کر رہے ہیں، بے حیائی، ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی حرام خوری، ہم نے بس وہ اپنا محاسبہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ کوئی شیطان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، وہ ہمیں ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے یہ آگے آیت کو کمپلیٹ کیا تھا کہ یہ سب اللہ جاننا چاہتے ہیں، لِنَعْلَمَ، اللہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون شک کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ یعنی ہم نے شک کی کیفیت میں مبتلا کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب کبھی میں اور آپ کہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جب کبھی مجھ سے اور آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو یقیناً ہمارا آخرت کا جو بلیو ہے وہ کہیں پر ویک ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب بھی کہیں میں اور آپ کوئی چیز اگنور کرتے ہیں، گناہ کر جاتے ہیں، کوئی برائی میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو یقیناً آخرت کا جو ایک بلیو ہے وہ ہمارا کہیں پر کمزور پڑ گیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کو حاضر ناظر نہیں جان پاتے۔ ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں رہتی کہ میری یہ حرکت اللہ کے یہاں پیش ہوگی، تو اس لیے شاید ہم یہ کام کر جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کو جو میں نے سمجھا کہ آخرت کے بارے میں جو شک میں مبتلا ہے، جو اتنا کیئرفل اور کانشیس نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے تقویٰ، جو بار بار تقوی کا ٹاپک آتا ہے کہ کانشیسنس، یعنی انسان عقل سے کام لے، سمجھداری سے کام لے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ پر ہم نے اینڈ کیا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سبا کی بستی میں وہ دنیا داری میں بھی انہوں نے کرپشن کی، کہ لوگوں سے دور رہنا اور بیزاری کا اظہار، اور اللہ نے ان کو بہت اچھی دنیا دی، انعامات ہے یہ اللہ کے، اچھی دنیا بھی ملنا۔ ہمارے یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی دنیا نہیں چاہیے، آخرت چاہیے، تو اللہ کی کتاب سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ اللہ دنیا بھی اچھی دیتے ہیں اور آخرت بھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ سبا کی بستی میں ان کو دنیا بھی ملی، لیکن انہوں نے اسپریچول وائز، دینی اعتبار سے بھی اللہ کے رولز توڑنے کی کوشش کی۔ تو ادھر آپ غور کیجئے کہ اب شک والی اور شرک والی بات آئے گی آیت نمبر 22 سے۔ ہم نے کل تک کا جو سبق پڑھا، ہم نے کہا دنیا داری میں بھی انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اپنے رشتوں ناتوں اور دوسرے معاملات میں بھی اللہ نے ان سے دنیا بھی لے لی، اور انہوں نے شرک کیا کیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ شفاعت، اور پہلے آپ کو بتایا گیا کہ کفر کیا انہوں نے آیتوں کا، آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا اعراض کیا، انہوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا دین کو، کفر کیا، تو پھر ان پر وبال آیا کہ اللہ نے جو ان کو دنیا میں جنت دی تھی، اللہ نے ان کو جہنم کے مزے چکھانا شروع کر دیا۔ تو اس لیے سارا محاسبہ اسپیشلی ہم کراچی والے بھی کریں کہ ہمارے لیے کیوں اتنا ہر مرحلہ، ہر معاملہ کیوں گمبھیر ہو گیا ہے، ہم کیوں اتنا ذلیل ہوتے ہیں، ہمارے اتنی گندگی کیوں ہو گئی ہے، ہمارے پاس الیکٹرکسٹی کا، گیس کا، سارے معاملات ہو گئے ہیں، ہماری بستی بھی کیوں اجڑتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کانشیسنس نصیب فرمائے۔ تو اب آپ غور سے دیکھیے آیت نمبر 22 سے کہ کانسیپٹ کی خرابی آپ کو بتائی جائے گی۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ ادعو،
دیکھیں جمع کا صیغہ آ رہا ہے. لوگوں سے آپ یہ کلیئر کہہ دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو، کہ پکار دیکھ لو، جاؤ پکارو ان لوگوں کو زعمتم من دون اللہ، جن کے بارے میں تمہیں کچھ تھوڑا بھی ایک عقیدہ ہو کہ یہ کام آ جائیں گے حشر میں، قبر میں، مرتے وقت، دنیا میں. جاؤ پکارو ان لوگوں کو. اور آپ کو پتا ہے کہ پکارا ایک تو ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے نوکر ماسی اور لوگوں کو پکارتے ہیں. اس وقت ان کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں کہ جو ہم ظاہری اسباب سے کسی کی مدد مانگتے ہیں. اس وقت تو اسپرچول لیول پر بات ہو رہی ہے کہ جن کو تم اللہ کے ناطے سے شرک یا عقائد کے ساتھ پکارتے ہو، جو کہ آپ کے سامنے ہیں کہ یا محمد بھی ہے تو یا حسین ہے تو پھر یا علی ہے تو یا غوث پاک ہے. تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، جو کہ خود انبیاء کرام اور نیک لوگوں نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم پکار لو جن کو تم زعم کرتے ہو اللہ کے سوا. تو تم سنو کہ غیر اللہ کو جب تم پکارتے ہو تو لا یملکون مثقال ذرہ، نہیں کوئی بھی، نہیں وہ اختیار رکھتے ہیں برابر ذرے کے بھی. نہ آسمانوں میں ان کا کوئی اختیار ہے اور نہ زمین میں ان کا کوئی اختیار ہے. وما لہم فیہما، اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں آسمانوں اور زمین میں من شرکن. آپ نے دیکھا یہاں تثنیہ آ گیا، آسمان زمین کی بات آئی تو تثنیہ آ گیا. اطیع اللہ و اطیع الرسول میں آپ کو تثنیہ کبھی بھی نہیں ملے گا. تو اللہ فرما رہے جن کو بھی تم پکارتے ہو یہ ذرہ برابر بھی اتھارٹی نہیں رکھتے ہیں. نہ آسمانوں میں ان کی اتھارٹی ہے، نہ زمین میں ان کی اتھارٹی ہے. وما لہو منہم، اور نہیں ہے اس اللہ کے لیے منہم، جن کو تم پکارتے ہو ان میں سے اللہ کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. کیونکہ اچھوں کو بھی پکارا جاتا ہے، بروں کو بھی پکارا جاتا ہے. ہم نے تو اس وقت جو آپ کو نام دیے وہ تو سب اچھے لوگوں کے تھے، اور اللہ فرما رہے نہ اچھوں کے پاس اتھارٹی، نہ بروں کے پاس اتھارٹی. سوچو اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی صدا لگاتے ہیں. جب ہم اس سوچ سے صدا لگاتے ہیں کہ یہ ہماری غیب سے مدد کریں گے. نہیں تو ظاہرہ مدد کے بغیر تو میں بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ ایک چپاتی بھی ہم نہیں کھا سکتے ہیں. ظاہرہ مدد، ظاہرہ لوگوں کے ساتھ جو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ورلڈ کا چلتا ہے جو سسٹم، اس کے تحت تو ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں. لیکن جہاں کانسیپشنل وائز آپ اور میں کسی کو قبر میں زندہ سمجھتے ہیں، کسی کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو جس وقت پکارو تو یہ جواب دیں گے، تو یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے کہ جب کبھی تم پکارو تو اللہ آپ کو جواب دیں گے. ایون فرشتے بھی آپ کو جواب نہیں دے سکتے ہیں. تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ اس وقت جو آپ غور کریں گے کہ فرشتوں کا میں سمجھتی ہوں ذکر آئے گا اگر آپ نے اب آیت کو غور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، میں کرتی ہوں اسٹارٹ. جی ہم یہاں پر تھے کہ جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ اللہ کے سوا کوئی اختیارات نہیں رکھتے ہیں، یہ بات ہم پڑھ رہے تھے. اب جناب آ جائیے کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اور نہ ہی شفاعت کام آئے گی اور نہ ہی نفع دے گی شفاعت عندہ اس اللہ کے پاس، الا مگر لیمن اذین لہو. یہ تین جو ورڈ ہیں یہ لوگوں نے اس کو بہت ڈفرینٹ بیان کیا. اس کا معنی میں لوگوں نے جو اچھے اسکالرز ہیں، کیونکہ میں آج بھی آپ لوگوں کے لیے تیاری کر رہی تھی، مجھے ضرورت بھی رہتی ہے، ہم سب کو سدا علم حاصل کرنا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ شفاعت کے بارے میں میرا 2 ٹوک یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی ولی کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اجازت نہیں دیں گے. اور آج میں نے کئی دنوں بعد شفاعت کو ٹٹولا تو میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی، بہت زیادہ مجھے بس افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اتنے بڑے اسکالرز کو بھی پڑھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نبیوں اور ولیوں کو بھی اجازت دیں گے، فرشتوں کو بھی اجازت دیں گے. یعنی جو سعودی عرب میں جو ڈارک بلو قرآن
حاجیوں کو ملتا تھا تفسیر والا، اس میں بھی میں پڑھ کر بہت ہی ڈس اپوائنٹ ہوئی، بہت مجھے دکھ ہوا کہ یا اللہ یہ سعودی عرب والے اپنے آپ کو بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو آیتوں کا فہم ہے وہ کسی کے بھی پاس نہیں. اور میں اتنی افسردہ ہوئی کہ وہاں بھی یہی بات لکھی ہے کہ اللہ نے انبیاء کرام کو اور فرشتوں کو اس کی اتھارٹی دیں گے اور وہ برے لوگوں کے بارے میں تو بولیں گے نہیں، لیکن وہ اپنی امت کے برے لوگوں کے بارے میں بول سکتے ہیں. میں حیران ہو گئی. تو یہ جو 3 لفظ ہے نا، اس کو آپ نے غور کرنا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں نے ان آیتوں کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، نہیں نفع دے گی شفاعت، عِندَهُ اس اللہ کے پاس، الا مگر نفع دے گی شفاعت لمن اس شخص کے لیے، اذن لہو جو اجازت دے اس کے لیے رحمان، یعنی اللہ کے لیے ہی ہاتھ میں ہے. للہ الشفاعۃ جمیعا. سورہ زمر میں آپ کو اس کی محکم انداز مل جائے گا کہ للہ الشفاعۃ جمیعا. پھر آپ کو اور کئی جگہ اس کا محکم انداز ملے گا کہ شفاعت تو وہ کرتا ہے جو ہر نفس پر نگران ہو. جو ہر نفس پر نگران ہے وہی شفاعت کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اس کی یہ تیسری محکم انداز جو کہ ہمارے ہاں بہت نون ہے، لیکن انسان اس کو اس انداز سے دیکھ ہی نہیں رہا. اگر وہ اس انداز سے اس کو دیکھ لے تو یقیناً ہم سب کی انڈرسٹینڈنگ ایک ہو جائے گی. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بس جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ صحیح ہے. ہم اللہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو بیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، جو بہترین ہے، اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائیے. کیونکہ دیکھیں کچھ لوگوں نے الا لمن اذن لہو سے ہی یوں اخذ کیا ترجمہ کہ نہیں ہوگی شفاعت مگر شفاعت ہوگی اس شخص کے ہاتھ میں ہوگی جس کو اللہ اجازت دے گا. یوں ترجمہ اٹھا لیا کہ شفاعت کا حق اللہ کسی انسان کو دیں گے، پھر وہ شفاعت کرے گا، جس میں ہم نے حافظ قرآن بنانا شروع کر دیا. جبکہ الحمدللہ میری تینوں بیٹیاں حافظ قرآن ہیں، لیکن واقعی انیشل سٹیج پر میں نے بھی حافظ قرآن اسی لیے بنایا تھا کہ یہی بات سنی تھی کہ حافظ قرآن شفاعت کر دیں گے، اور اسپیشلی اپنے پوری فیملی کی اور اسپیشلی اپنی ماں باپ کی تو ضرور کریں گے. اس لیے ہمیں جو کرنا تھا ہم نے گناہ کیے. ہم نے کہا بچوں کو اٹھا کے بنا دو کہ ہماری بخشش ہو جائے، لیکن اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہم پر جو بات کھلی وہ یہ تھی، کم از کم میری انڈرسٹینڈنگ مجھ پر تو یہ کھلی کہ کوئی کتنے بھی بچوں کو آپ حافظ قرآن بناؤ، کیونکہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی ہم نے بہت حافظ قرآن بنائے، لیکن پتہ یہ چلا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جب تک کہ وہ انسان خود اچھا نہ ہو. کوئی بھی انسان ABC، کوئی ٹیچر ہو، کوئی ماں باپ ہو، واٹ ایور، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ خود اچھا نہ ہو. تو اس لیے بات تو اللہ نے یہ کھول دی. اور اگر آپ کو جب کبھی ٹائم ہو، آپ مجھ سے تمام شفاعت کی آیتیں نکالیے، ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. ساری شفاعت کی آیتیں نکالیے جس میں آ رہے لمن ارتضی، اس میں بھی آپ اس کو کھول لیں گے کہ دیکھ لو کہ یہاں پر بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں شفاعت ہے. شفاعت اللہ کسی کو بانٹنے والے نہیں ہیں کہ جی فلاں بن فلاں کو اللہ تعالیٰ شفاعت بانٹیں گے اور کہیں گے تو جس کی شفاعت کرے گا تو میں نے تجھے اجازت دی ہے. بخدا مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا، جبکہ شفاعت کی تو مجھے بھی بہت ضرورت ہے. میں بھی چاہتی ہوں کہ اگر ہے ایسا تو پھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے بھی ذرا بٹرنگ شروع کر دوں. اور اگر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شفاعت کا منصب دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہیں گے، وہ نبی کو کہیں گے، وہ حافظ قرآن کو کہیں گے، کچھ فرشتوں کو اگر کہیں گے، اگر لوگوں کی یہ انٹرپریٹنگ ہے کہ جی اللہ شفاعت بانٹیں گے، پھر وہ جس کی شفاعت کرے گا تو اللہ اس کو بخش دیں گے. خدا را اللہ کی قسم مجھے فدیہ دینا پڑ جائے گا اگر میں نے جھوٹ بولا. اللہ کی قسم مجھے نہیں نظر آتا کہ اللہ کسی کو شفاعت بانٹیں گے. اور میں اس لیے اتنی پریشان ہوں کہ میں نے کل دوبارہ بڑی بڑی تفسیروں میں
شفاعت کو بہت غور کیا. باقاعدہ اتنے بڑے بڑے اسکالرز آج والے بھی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جی انبیاء کرام اور فرشتوں کو تو ضرور شفاعت بٹے گی، اور انبیاء کرام اپنی امت کے گناہگاروں کو بھی بخشوا سکتے ہیں. یا خدا مجھے معاف کر دیجئے، یا اللہ یہ تو شرکیہ عقیدہ ہے، یہ تو پکا شرکیہ عقیدہ ہے کہ پھر لا الہ الا اللہ کی تو دھجیاں اڑ گئیں. لا الہ الا اللہ کی تو ہم نے ناجائز کیا، ہم نے حق مارا. اور جیسے یہ سبا کی بستی کو اللہ نے ان سے نعمتیں لے لیں، کہیں خدا نہ خواستہ اللہ ہم سے بھی ہماری نعمتیں نہ لے لیں، کیونکہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ اللہ نعمتیں لے لیں ایک انسان کو دینے کے بعد جب تک کہ وہ اپنی نفس کو نہ بدل دیں. اور نفس کے اندر اللہ نے فطرت میں اپنے کلمہ رکھا ہے، ہر ایک کی فطرت میں اللہ نے وحدانیت رکھی ہے. لا الہ الا اللہ کا پرجوش نعرہ اللہ نے ہر ایک کے دل میں رکھا ہے. اب جب وہ اپنی شخصیت کو ہی مسخ کرے گا تو پھر وہ اللہ کے انعامات سے محروم ہو جائے گا. اس لیے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ جس کا عقیدہ بیسٹ ہوگا، جو غلطیاں دوسری کر جاتا ہے چھوٹی موٹی، بڑی نہیں، جو چھوٹی موٹی غلطیاں کرتا ہے، تو پھر مجھے ان کے لیے بھی عقیدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ اس سے اس کی چھوٹی موٹی برائیوں کو دور کر دیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم کا مجھے وعدہ ملتا ہے. تو اللہ کے بندوں، خدا کا واسطہ شرک ہم نہ کریں اور اس شفاعت کے ٹاپک پر عبور حاصل کریں. ساری آیتیں نکالیں، آپ کو ایک میں بھی یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کسی کو شفاعت بانٹنے والے ہیں اور پھر وہ شفاعت کرے گا. تو سارا مسئلہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ الا لمن اذین لہو. اس کے لیے بھی میں عربی کیسے پڑھتی ہوں کہ نہیں نفع دے گی شفاعت اس اللہ کے پاس مگر اسی کے لیے شفاعت ہوگی کہ اجازت دے اس کے لیے وہی اللہ. لہو اللہ رحمان، وہ اللہ اس کے ہاتھ میں ہوگی، اجازت اس اللہ کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کے لیے شفاعت ہوگی جس کے لیے اللہ چاہیں گے. کسی انسان کے لیے من نہیں آ رہا، یہ من اس کو بٹنے والا من آ رہا ہے. یہ من آ رہا ہے جس کے لیے اجازت دے گا اللہ اس کے لیے. سیدھی سی بات ہے. اب جناب جو آیت آ رہی ہے آگے کنٹینیو ہوتی ہے یہی ایک آیت کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم. تو اگر آپ اس پوری سورت کو کمپلیٹ کریں تو شفاعت کے ٹاپک پر آپ کو فرشتے بھی مل جائیں گے کہ اگر تم کوئی کانسیپٹ رکھتے ہو. اور اگر آپ اوپر سے آیت کو دیکھیں تو آ رہا ہے ادعو، پکارو. جن لوگوں کو بھی تم زعم کرتے ہو پکارو، ان کا تو حال یہ ہے کہ قیامت کی گھبراہٹ جب ان سے دور ہوگی اور ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ان سے لوگ پوچھیں گے. دیکھیں یہاں پر دو جمع مذکر آ رہا ہے. ایک جمع مذکر ہے کہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب گھبراہٹ دور ہو جائے گی، کیونکہ ان کے ساتھ فزع آ رہا ہے، جبکہ فزع کا معنی ہے گھبراہٹ. ان اگر آ رہا ہے تو وہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ جائے گا کہ یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے گی ان سے، ان کے دلوں سے. تو جو ان کے دل ہیں، یہ جمع کے ساتھ بات ہو رہی ہے. یہ کن کے دل ہیں جن سے گھبراہٹ دور ہوگی؟ قولو، یہ کون لوگ ہیں؟ دوسری ٹیم جو مذکر جمع کی طرف جا رہی ہے. اللہ کرے کہ آپ میری بات کو سمجھ سکتے ہوں، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکتی ہوں. دیکھیں یہ امپورٹنٹ آیت ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کے پاس ایک ایک آیت کا ترجمہ آتا ہو اور آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں بھی بیٹھ کر کنفیوز نہ ہوں. آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے آگے پیش کر سکیں گے. بھائی دیکھو سیدھی سی بات یہ ہے، میں نے اس کو ایسے سمجھا ہے، تم مجھے بیسٹ وے سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو. آئیں بائیں شائیں نہیں کرو، آئیں بائیں شائیں نہیں ہونا چاہیے. سیدھی سیدھی بات، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ. یہ میرا ایم تھا کہ میں پبلک کو دوں گی کہ ہم ایک ایک ترجمہ اٹھا سکتے ہیں. آگے انڈرسٹینڈنگ میں تو تم نے شفاعت کی دھجیاں اڑا دی، ہم نے لونڈیوں کی دھجیاں اڑا دی، ہم نے سود کی دھجیاں اڑا دی، ہم نے پردے پر بہت کچھ گڑبڑ کر دی. تو دیکھیں آیتیں اور ترجمہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے بہت کچھ خباثتیں کی ہیں کیونکہ ہم نے اپنے طور سے اس ترجمے کو دیکھا. لیکن جس کو ترجمے کی مار مارو نا، جس کو عربک کی مار مارو، جس کو لفظی ترجمہ اٹھانے پر بلاؤ،
تو پھر انشاءاللہ آپ کی جیت ہوگی کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری سب بات اس طرح سمجھ گئی، اس طرح سمجھ گئی، مجھے اس کا ترجمہ اٹھا کے بتاؤ. تو تب جا کر آپ کو تسلی ہوگی کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو، آپ اللہ کے آگے پڑھ کیا رہے ہو، بول کیا رہے ہو. اور اس لیے کہ ابھی آپ لوگ رمضان میں پورا قرآن ختم کریں گے، تو کیوں کریں گے، کب کریں گے، کیسے کریں گے؟ جب آپ کو ترجمہ نہیں آئے گا تو آپ اللہ سے کیا کنورزیشن کرو گے؟ تو یہاں پر غور کیجئے کہ دو جگہ مذکر جمع آ رہا ہے اور پیچھے سے آ رہا ہے جن کو تمہیں پکارنا ہے پکارو، لیکن وہ اختیارات نہیں رکھتے ہیں. تو اس لیے کانٹیکس کو ہاتھ میں رکھیے کہ شفاعت کی بات آ رہی ہے، پکارنے کی بات آ رہی ہے، اور آ رہی ہے بات کہ شفاعت کام نہیں دے گی. شفاعت کا تو یہ معاملہ ہے کہ حتی اذا فزع، یہاں تک کہ جب وہ دن جو گھبراہٹ دور ہوگی ان کے دلوں سے. اور اگر آپ غور کریں تو آخرت کا بھی ٹاپک تھا کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون ایمان رکھتا ہے آخرت کے ساتھ، ممن، اور کون ہے اس شخص میں سے، ہوا منہا فی شک، جو کہ شکی کیفیت میں آخرت میں مبتلا ہے. اور یہی شک اور یہی ایجوکیشن کا کمپلیٹ نہ ہونا آپ کو شفاعت تک لے گیا کہ ایک تو آخرت میں شک کی کیفیت کہ کوئی نہ کوئی میری شفاعت کر دے گا، شاید کر دے گا، ضرور کر دے گا، کوئی نہیں تو میرا نبی کر دے گا. یہ جو ہمارا ایجوکیشن لیول لوز، ویک، ہمارا ایجوکیشن، ہماری جو تعلیم، یہ جب ہماری کم ہوتی ہے قرآن کے معاملے میں، اور جب ترجمہ اٹھانے میں ہم تھوڑے کمزور ہوتے ہیں تو پھر ہم بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے غور کرنا ہے کہ دونوں مذکر جمع کے ترجمے آ رہے ہیں، پیچھے سے پکارنے کا آ رہا ہے کہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، اور چوتھا آپ کو آخرت کا عقیدہ دیا جا رہا ہے اور گھبراہٹ آخرت کی بتائی جا رہی ہے کہ یہاں تک کہ جن کو تم پکارتے ہو ان کا تو یہ حال ہوگا کہ جب گھبراہٹ آخرت کی ان سے دور ہٹے گی تو وہ باقاعدہ قولو، وہ پوچھیں گے ماذا قول ربکم، کیا کچھ کہا تمہارے رب نے. یعنی ان کی جن کی تم شفاعت چاہتے ہو وہ تو خود اس گھبراہٹ سے گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور جب تھوڑی گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ کہیں گے کیا کہا رب نے. قولو، تو ان کو دوسرے سمجھاتے ہوئے کہیں گے جو کہا وہ حق کہا، وہو العلی الکبیر، وہ اللہ تعالیٰ بہت علی، بلند، بہت ہی کبیر، اعلیٰ ہیں. یعنی جو ہوا، جو ہو رہا ہے، سب صحیح ہو رہا ہے. اللہ مجھ کو، جو میری اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جن کے نام پر، جن کے وجہ سے تم تکیہ لگا کر بیٹھے ہو نا کہ یہ تمہیں بخشوا دیں گے، یہ تو اس دن خود گھبرائے ہوئے ہوں گے. اور ابھی آپ جب آگے پڑھیں گے سورہ سبا کو، تو سورہ سبا میں تقریباً آپ کے پاس آیت نمبر آئے گی جس میں اسی گھبراہٹ کا ذکر ہوگا کہ کچھ لوگ اس گھبراہٹ سے دور رکھے جائیں گے. تو یعنی آپ کو یہ گھبراہٹ والا جو معاملہ ہے یہ انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے. اور ادھر پھر آئے گا آیت نمبر، انشاءاللہ ہم یہ گھبراہٹ والا جو ٹاپک ہے یہ پھر پڑھیں گے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہیں ہو، کسی کونے پر ہو دنیا کے، آپ لوگوں کو قرآن پڑھا سکیں اور آپ بتا سکیں کہ انڈرسٹینڈنگ کتنی ڈیفرنٹ اور کتنی کانٹیکس کے ساتھ آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے اندر کوئی ایسی بڑی بات نہیں. لیکن اے لوگوں، شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، شفاعت کوئی نہیں کر سکتا. لوگ کے دل گھبرا رہے ہوں گے، اور وہ علی ذات ہے، اللہ کبیر ذات ہے. قل، اے لوگوں، اے نبی آپ لوگوں سے پوچھئے، من یرزقکم، کون وہ رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے. اب آپ نے دیکھا وہی پکار کا پورا ٹاپک آ رہا ہے اوپر کے ساتھ کہ یہ جو تم آخرت میں شک کی کیفیت کا شکار ہو، تمہارے پاس 2+2 4 کا عقیدہ نہیں ہے. کچھ چیزوں میں جو اللہ نے آپ کو کلیئر عقیدہ دے دیا. دیکھیں میں خود مانتی ہوں کہ کچھ چیزیں گرے ایریا میں ہیں، میں خود مانتی ہوں کہ کچھ چیزیں متشابہات ہیں، گرے ایریا میں ہیں. آپ کو اس کی پوری تحقیق نہیں بتائی گئی، بس آپ کو ایمان رکھنا ہے. لیکن جو چیزیں آپ کو کلیئر عقیدہ دیا گیا، جیسے کہ شفاعت کا، میرے نزدیک اس شفاعت کو میں نے متشابہ میں نہیں لے جانا. میں کہوں گی نہیں جی
متشابہ کی تو بالکل دو ٹوک محکم آیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کس کی مجال ہے جو کوئی بیچ میں بول سکے. کوئی کہے گا نہیں نہیں کچھ تو ہے, کچھ تو بول سکے گا. یہ ڈفرنس ہوتے ہیں اوپینین میں. اوکے, کچھ لوگ کہیں گے اس کے بارے میں تو اللہ نے بتایا ہی نہیں, اگر کوئی اور ٹاپک ہوگا. لیکن شفاعت وہ ٹاپک ہے, کم از کم میں ضرور کہہ سکتی ہوں اس وقت کہ اللہ نے کلیئر کر دیا ہے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ ڈفرنسز ہیں. میں کہتی ہوں آؤ میدان میں بات کرتے ہیں, اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں, ہم سننا چاہتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہی پکارنے والا جو ٹاپک آیا کہ جاؤ پکارو, تو پھر رزق کا ٹاپک آ گیا. کیونکہ رزق ہی کی تو وجہ سے آستانوں پہ اور مزاروں پہ ڈیرے لگے ہوئے ہیں. غیر اللہ کو جو قبروں میں پکارا جاتا ہے تو وہاں پر بیچارے کون ہوتے ہیں؟ جن کی روزی ٹائٹ ہوتی ہے, جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے, جو پریشان حال ہوتے ہیں, وہی تو قبر پرستی اور غیر اللہ سے مانگنے کے لیے پھر بیچارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے اور ہم سب کو جہالت سے نکال دے, اور اللہ تعالیٰ سب کو توحید کا عقیدہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے اب پھر آپ کو رزق کا ٹاپک دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے من یرزقکم, کون وہ رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے. تو اے نبی آپ ہی لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ جیسے شفاعت اور جیسے پکار کسی کی نہیں ہے, تو رزق بھی کوئی نہیں دے سکتا. لیکن رزق کے اصول آپ کو بتائے گئے کہ رزق کیوں چھین لیا جاتا ہے, انعام کیوں چھین لیا جاتا ہے. رزق کمانے کے لیے اٹھنا بھی ہے, نکلنا بھی ہے, محنت بھی کرنی ہے, اللہ پر بھی بھروسہ رکھنا ہے, اللہ کو ریوارڈ دینا ہے. جتنا رزق کماؤ گے اللہ کے فرما بردار ہونا ہے. اور سلیمان اور داؤد ہی کی اگر ہم اگزامپل لے لیں لیٹسٹ جو پیچھے تھی, تو ان کا بھی کہنا یہ ہوتا تھا ھذا من فضل ربی, جبکہ وہ خود بھی بہت ہی اپنی اسٹرینتھ یوز کرتے تھے, لوگوں کے لیے نکلتے تھے, بہت کام کرتے تھے, لیکن پھر بھی سارا کریڈٹ کس کو دیتے تھے؟ رب تعالیٰ کو. تو جناب تھوڑا سا اس کا بیلنس ہونا, جیسے اب یہی رزق کی بات لے لیجئے کہ یہ گرے ایریا میں بات چلی جاتی ہے, یہ متشابہات میں چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غریب کیوں کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کسی کو امیر کیوں کر دیتے ہیں, اور کیا کرنے سے رزق آئے گا, اور اس کا رزق کیوں چھین لیا گیا. ہمیں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا یہ بیماری کیوں آئی, یہ رزق کیوں چھینا. یہ سب چیزیں اللہ نے کوئی یہ کتاب میں گیپ کی باتیں تھوڑی لکھ دی ہیں کہ جی یہ کالا کیوں ہے اور وہ سفید کیوں ہے, اور وہ مرنے کے بعد کیوں چمک رہا اور وہ مرنے کے بعد کالا کیوں پڑ گیا. اس کو سائنٹیفک رول میں بھی لینا ہے, اور ایسی باتوں پہ ہم زیادہ ڈسکس ویسے بھی نہیں کرتے ہیں. تو وہی کانسیپٹ میں ایک رزق کا ٹاپک ہے, اور یہی رزق کے ٹاپک میں شرکیہ عقائد بھی آپ کے سامنے موجود ہیں کہ لوگ بیچارے تعویذ, کالے دھاگے بھی, دم کیے ہوئے پانی بھی رزق کے لیے لیتے ہیں کہ جی نظر لگ گئی اور اثر ہو گیا. تو اس پر بھی نبی کو کہا گیا کہ اے نبی آپ اٹھیے اور پوچھئے لوگوں سے کون رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. تو اے نبی آپ ہی جواب دے دیجئے کہ فقط اللہ کی ذات وہ رزق دیتی ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ, یہ بڑا پیارا جملہ ہے, بہت خوبصورت جملہ ہے کہ جب قرآن ہمارے سامنے ہو اور قرآن جو بتا رہا ہو اور پھر کوئی سامنے آیت کو نہ مانے, تو دیکھیں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, اِنَّا وَإِيَّاكُمْ, بے شک ہم اور بے شک تم, لَعَلَىٰ ہُدًى, البتہ ہدایت پر ہیں. اگر اللہ کی کتاب سے بات کر رہے ہیں تو تم اور ہم ہدایت پر ہیں, یا تو او فی ضلال مبین, یا پھر ہم کھلم کھلا گمراہی پر ہوں گے. اگر اس کتاب کے تحت بات نہ کیا, فیصلہ تو کرنا پڑے گا کہ آیا اللہ کی کتاب سے جو بات کرتا ہے وہ ہدایت پر ہے, اور اگر تم جہاں سے کوئی دلیل لائے ہو اور وہ قرآن سے حوالہ نہیں دیتے ہو, تو پھر خود ہی فیصلہ کرو کہ تم میں اور ہم میں کون ہدایت پر ہے اور کون کھلم کھلا گمراہی پر ہے. یہ فیصلہ آپ کو بھی کرنا پڑے گا کہ کون سی بات قرآن سے ثابت ہے, کون سی بات قرآن سے باہر ہے. تو فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ, یا ہدایت پر ہیں یا کھلم کھلا گمراہی پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کی کتاب سے محبت بھی دے, سمجھ بھی دے, اور اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.